حضرت ابو الحسن الرضا علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام، حضرت امام موسیٰ بن جعفر باب الحوائج علیہ السلام کا کنیہ مبارک ابو الحسن تھا، اور انہوں نے اپنے کنیہ اپنے بیٹے کو بھی عطا فرمایا تھا، اپنے بیٹے کو اپنا کنیہ عطا فرمایا تھا، تو ان کا فرزند، ان کا نور عین بھی ابو الحسن ہے، ان کی امامت اور ان پہ نصوص۔ علی ابن یقین کہتے ہیں كنت عند العبد الصالح جالسا فدخل علیہ ابنہ علی سلام اللہ علیہ۔ علی ابن یقین جو حضرت امام کاظم علیہ السلام کے ایک بہت جلیل القدر اور بلند مرتبہ جنتی صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ میں اپنے مولا حضرت باب الحوائج علیہ السلام کے ساتھ بیٹھا تھا کہ اس وقت حضرت امام رضا علیہ السلام تشریف لائے۔ فقال لی یا علی ابن یقین، تو امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا اے علی ابن یقین، ھذا علی سید ولدی، یہ حضرت امام رضا علیہ السلام ہے، یہ میرے تمام فرزندوں کے سید ہیں، تمام فرزندوں کے آقا ہیں، میرے تمام فرزند ایک جیسے نہیں ہیں، میرے فرزندوں میں جو ان کا سید ہے، ان کا سالار ہے، ان کا پیشوا ہے، یہ ہیں۔ اما انی قد نحلتہ کنیتی، میں نے ان کو اپنا کنیہ عطا کیا ہے، ابو الحسن۔ فضرب ہشام بن الحکم براحتہ جبہتہ، یہ بات علی بن یقین نے ہشام کو بتایا، ہشام نے اس طرح مارا اپنی پیشانی پر، ہاتھ اپنی پیشانی پہ مارا اور کہا کہ اے علی بن یقین، یہ امام علیہ السلام نے جو بات کہی ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے ویحک کیف قلت، تم نے کیا کہا؟ علی بن یقین نے کہا سمعت واللہ منہ کما قلت، میں نے وہی بات کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے بیٹوں کا سید یہی ہے، اور میں نے ان کو اپنا کنیہ دیا۔ تو ہشام نے کہا اخبرک ان الامر فیہ من بعدہ، تو فرمایا ہشام ابن الحکم نے کہ اے علی ابن یقین، امام علیہ السلام آپ کو جو کہنا چاہ رہے تھے وہ یہ تھا کہ امامت ان کے بعد کن میں ہے؟ حضرت امام رضا علیہ السلام میں۔ ملاحظہ فرمائیے اگلا جو حدیث ہے، حضرت باب الحوائج موسیٰ بن جعفر علیہ السلام فرماتے ہیں ان ابن علی اکبر ولدی وابرهم عندی، میرا فرزند حضرت علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام میرے بیٹوں میں سب سے بڑے ہیں، اور ان میں سب سے نیکوکار، سب سے باکردار، سب سے نیک کون ہے؟ وہی ہے حضرت امام رضا علیہ السلام۔ وَأَحَبُّهُمْ إِلَيْهِ، اور میرے فرزندوں میں سب سے پیارا، سب سے میرے دل میں محبوب امام کون ہے؟ حضرت امام رضا علیہ السلام ہے۔ وَهُوَ يَنظُرُ مَعِي فِي الْجَفْرِ وَلَمْ يَنظُرْ فِيهِ إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ وَصِيٌّ نَبِيٌّ، اور جو حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کا کتاب ہے، کتاب الجفر، جس میں تمام وقائع لکھے ہیں کہ قیامت تک کون کون سے وقائع پیش آئیں گے، وہ اس کو میرے ساتھ اس پہ نظر ڈالتے ہیں، دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس پہ کسی کو نظر ڈالنے کی اجازت نہیں ہے سوائے یہ کہ نبی ہو یا وصی ہو۔ تو یہ تصریح ہے ان کی وصایت کا، ان کی امامت کا۔ داؤد رقی کہتے ہیں قلت لابی ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کے کنائے شریفہ میں سے، یعنی ان کے کنیوں کے میں سے ایک کنیہ ہے ابو ابراہیم، میں نے حضرت باب الحوائج موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا جعلت فداک انی قد کبر سنی فخذ بیدی من النار، میں نے عرض کیا، داؤد رقی کہتا ہے کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں میرے مولا، میرے آقا، میں عمر گزر گئی ہے، موت قریب ہے میرا، مجھے جہنم سے بچا دیجیے، مجھے جہنم سے بچا دیجیے، اچھا مجھے آتش جہنم سے نجات دیجیے۔ فاشار الی ابنہ ابی الحسن علیہ السلام، تو امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سوال کیا ہے مجھے جہنم سے بچا دیجیے، مجھے گمراہی، ضلالت، غوایت سے بچا دیجیے۔ تو حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نے اشارہ کیا اپنے فرزند کے طرف، حضرت باب الحوائج علیہ السلام کی طرف، فقال ھذا صاحبکم من بعدی، میرے بعد آپ کا امام یہ ہے، آپ کا لیڈر، آپ کا قائد یہ ہے۔ صحیح ہے۔ محمد بن اسحاق بن عمار کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام کاظم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا الا تدلنی الی من آخذ عنہ دینی، آپ مجھے بتا دیجئے کہ میں کس کی ہدایت پہ چلوں، میرا ہادی کون ہے، کس کے اوامر پہ چلوں، کس سے میں حلال و حرام اخذ کروں، کس سے توحید اخذ کروں، کس سے اصول دین فروع دین اخذ کروں۔ دیکھیں یہ جب بھی ائمہ طاہرین علیہ السلام سے پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کس کی ہدایت پہ چلیں، فرمایا کہ ائمہ ابرار علیہ السلام،
جیسے موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں میرے فرزند حضرت علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام ان سے چلیں. تو اس کا مطلب کبھی انہوں نے نہیں کہا مجتہدین یہ ہماری باتیں آپ کو نہیں سمجھ آ سکتی, مجتہدین کی باتوں پہ چلیں. ٹھیک ہے, تو کس کی بات پہ چلنا ہے, کس کے حکم پہ چلنا ہے؟ اہل بیت طاہرین علیہم السلام. اور یہ روایات میں آپ کو سنا رہا ہوں, یہ سب آپ کو سمجھ آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا, فقال هذا ابن علی, فرمایا کہ یہ میرے فرزند ہیں علی علیہ السلام ہے, یہ میرے فرزند حضرت امام رضا علیہ السلام ہیں. ان ابی اخذ بیدی فادخلنی الى قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میرے والد گرامی امام جعفر صادق علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر شریف کے پاس لے گئے تھے, روضہ مبارک میں لے گئے تھے, اور فرمایا یا بنیا, اے میرے پیارے بیٹے. کون کہہ رہا ہے کن سے؟ موسیٰ بن جعفر علیہ السلام بتا رہے ہیں, حضرت امام کاظم علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ میرے والد حضرت امام مغارب و مشارق جعفر ابن محمد الصادق علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے میں داخل کر کے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر شریف کے ساتھ انہوں نے مجھے اس طرح بتایا, ان اللہ عز وجل یقول قال انی جاعل فی الارض خلیفہ, اے میرے فرزند اللہ کا فرمان ہے کہ حجت بنانے والا صرف اللہ ہے. حجت صرف وہی ہے جس کو اللہ حجت بناتا ہے. لیڈر آپ کا, قائد آپ کا, ولی آپ کا, جس کے فرمان میں آپ نے چلنا ہے, وہ کون ہے؟ صرف اور صرف جس کو اللہ نے قائد بنایا, لیڈر بنایا, جس کو اللہ نے بنایا. انی جاعل فی الارض خلیفہ. اور وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا قَالَ قَوْلًا وَفَى بِهِ, اللہ تعالیٰ نے جب ایک وعدہ دیا ہے کہ میں زمین والوں کے لیے ہمیشہ امام فراہم کروں گا, خلیفہ پر فراہم کروں, حجت فراہم کروں گا, تو اللہ نے ہمیشہ اس قول پہ عمل کیا ہے. تو میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, آپ پہ حجت کون ہے؟ ائمہ ابرار علیہم السلام. مجتہدین حجت نہیں ہے. بس اتنی سی بات سمجھ جاؤ, مرجعیت ٹوٹ جاتا ہے, مرجعیت کا کفر ثابت ہو جاتا ہے. وہ جو آپ سے کہتا ہے نا کہ ائمہ اطہار علیہم السلام کے احادیث پہ چلو گے گمراہ ہو جاؤ گے, یہ کفر محض ہے. جو سنت سے دشمنی کرے, جو اقوال معصومین علیہم السلام سے آپ کو روکے, تو سمجھ جاؤ کہ وہ ابلیس ہے, وہ شیطان ہے, چاہے وہ شیعہ عالم کے لباس میں ہو. جو آپ کو قرآن و سنت کی طرف بلائے اور آپ کو قرآن و سنت سکھائے اور کہہ دے کہ بھئی سیکھ لاؤ, نجات اسی میں ہے, تو سمجھ جاؤ کہ وہ اللہ کا ولی ہے, وہ آپ کو منجی ہے, وہ آپ کو آب حیات پلا رہا ہے, آپ کو دنیا کے مہالک سے, آخرت کے مہالک سے وہاں نجات دے رہا ہے. اچھا میرے محترم ناظرین, اب کچھ احادیث آپ کی خدمت میں پیش کریں گے 12 ائمہ علیہم السلام کی ولایت و خلافت پر اور ان کی وصایت پر, امام رضا علیہ السلام کے یوم ولادت کے موقع پر, اور اس سے ان سب سے جو بھی حدیث آپ پکڑ لیں اس سے مراجع کا کفر ثابت ہو جاتا ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ ہاں, ملاحظہ فرمائیے, یہ کتاب کفایت الاثر فی النص علی الائمۃ الاثنی عشر علیہم السلام. تو خبروں میں آیا کہ وہ ایرانی, میں نے نیوز میں بھی دیکھا پروگرام سے پہلے, کہ ابراہیم وہ ایران کا جو صدر ہے منافق, قاتل, بہت بڑا قاتل ہے, اس نے بہت سارے لوگوں کو قتل کیا ہے. ابراہیم رئیسی یہ بہت ہی خبیث آدمی تھا. یہ اس کا ہیلی کاپٹر جو ہے گر گیا, تو خامنی صاحب نے کچھ وہ سوراخ رسان کتے ہوتے ہیں نا, جنگل میں گر گیا, سوراخ رسان کتوں کو بھیجا اس کے پیچھے کہ اس کے لاشے کو پکڑ کے لے کے آئے. تو امام رضا علیہ السلام کی یوم ولادت کے موقع پر الحمدللہ رب العالمین ایک منحوس جو علماء کا قاتل تھا, جو صالحین کا قاتل تھا, اتنا یہ خمینی صاحب کے زمانے سے, یعنی سنہ 1980 کی دہائی میں یہ قتل پہ معمور تھا, یہ ایجنٹ تھا کہ اس کا کام یہی تھا کہ پھانسی دے دو, قتل کرو. ٹھیک ہے نا. تو بعد میں اس کو امام رضا علیہ السلام کے روزے پہ اور یہ بہت ہی جاہل ان پڑھ آدمی تھا, اس کو فارسی پڑھنا بھی نہیں آتا تھا, اس کو قاضی القضات بنا دیا, صدر بنا دیا خامنی نے. اب اس کو مارا کس نے؟ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ یہ اب پتہ چلے نا کہ وہ اس کو زندہ بھی ہے یا نہیں ہے, ابھی تو نہیں پتہ چلا. کتے بھیجے نا خامنی نے اس کو پکڑنے کے لیے, اس کا لاشا نکالنے کے لیے. وہ جو کتے ہوتے نا سون کے اس کو, اس کا لاشا کہاں گر گیا. وہ اب وہاں پہ تو رات کا ٹائم ہے, وہاں پہ جنگل میں رات کو شاید ہو سکتا کتے ڈھونڈنے اس کو, نہیں تو صبح اس کو پتہ چل جائے گا نا, صبح تک. تو بہرحال ملاحظہ فرمائیے کتاب کفایت الاثر فی النصوص علی الائمۃ الاثنی عشر علیہم السلام. یہاں پر ایک باب ہے, حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے جو روایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہیں ائمہ اثنا عشر علیہم السلام کی امامت پر,
پہلی جو حدیث ہے ملاحظہ فرمائیے کہ ہمارے آقا ہمارے سید ہمارے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام حضرت امام باقر علیہ السلام سے، وہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے، وہ حضرت سید الشہداء علیہ السلام سے، اور وہ اپنے والد گرامی حضرت ولی اللہ الاکبر امیر المؤمنین علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مجھ سے فرمایا، حدثنی جبرائیل عن رب العزہ جل جلالہ، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے ہیں اور جبرائیل نے یہ باتیں مجھے اللہ کی جانب سے بتائے ہیں۔ قال من علم ان لا الہ الا انا وحدی، جو شخص اس بات کو جان لے، یقین کرے، ایمان لائے، تصدیق کرے کہ لا الہ الا انا وحدی، کہ میں آپ کا معبود ہوں اور میرے علاوہ کوئی معبود کوئی الہ نہیں ہے، میں صرف اور صرف میں الہ ہوں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبدی ورسولہ، اور یہ جان لے، یقین کرے، تصدیق کرے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا بندہ اور میرا رسول ہے، وَأَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ خلیفتی سلام اللہ علیہ، اور یہ جان لے اور یقین کرے، یہ سب حدیث قدسی ہے، جبرائیل نے لایا ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ اس طرح فرماتا ہے، سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو، اور جو یہ جان لے یقین کرے کہ حضرت شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذو الفقار امیر المؤمنین سید المسلمین یعصوب الدین علی بن ابی طالب علیہ السلام میرا جانشین ہے، میرا نمائندہ ہے، میری طرف سے شہنشاہ ہے دین کا اور دنیا کا تمام امور پر، جو یہ جان لے، وَأَنَّ الْأَئِمَّةَ مِنْ وُلْدِهِ حُجَجِ، اور یہ جان لے کہ جو ائمہ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کے نسل طاہر سے، نسل پاک سے میں نے خلق کیے ہیں، وہ میرے حجج ہیں، وہ میری جانب سے ہادی ہیں، لیڈر ہیں، راہنما ہیں، ادخلتہ جنتی برحمتی، میں جو بھی اس شرط پہ پورا آ جائے، او بھائی حجت کون ہے؟ 12 امام حجت ہیں بھائی، اور یہ جان لو 12 ائمہ علیہ السلام کے علاوہ کوئی آپ کا ولی نہیں ہے، یہ اسی بات پہ میری تکفیر ہے بھائی، اسی بات پر دیکھیں کہ کتنا یہ لوگ ظالم ہیں، آپ کے مراجع، آپ کے علماء، آپ کے حوزہ علمیہ، کیونکہ کہتے ہیں ہم بھی حجت ہیں، اور پھر بعد سے آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ائمہ علیہ السلام کی باتوں پہ آپ عمل نہیں کر سکتے، گمراہ ہو جاؤ گے، ہاں عمل نہیں، ہمارے فتوے پہ عمل کرو۔ حقیقت میں یہ کہتے ہیں وہ حجت نہیں ہے، ہم حجت ہیں، حقیقت میں وہ یہ کہتا ہے نا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ائمہ علیہ السلام حجت ہے، ہم بھی حجت ہیں، ہم ان کی طرف سے حجت ہیں، ٹھیک ہے نا؟ نہیں، ائمہ اطہار علیہ السلام کے علاوہ کوئی حجت نہیں، ان کے احادیث، ان کے فرامین کے علاوہ کسی اور کا قول حجت نہیں ہے۔ جس چیز کے آپ نے اتباع کرنی ہے وہ صرف اور صرف قرآن ہے، سنت ہے، اقوال معصوم، افعال معصوم، اوامر معصوم، نواہی معصوم ہے۔ اس بات کو سمجھ لو نا، یہ تو شمس کی طرح، سورج کی طرح روشن ہے، یہ بات واضح ہے، اسلام ہی یہی ہے، اسلام یہی ہے۔ اسی کو اگر آپ مان لیا نا، مرجعیت وغیرہ ختم ہے، مرجعیت کا کفر ثابت ہو جاتا ہے۔ مرجعیت کو ہم سے کیا چڑھ ہے؟ کہتے ہیں آپ ہمیں کیوں حجت نہیں مانتے؟ اللہ یاری تم ہمیں بھی حجت مان لو، نہیں۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اس شرط پہ پوچھ، بھائی کتنے شرطیں ہیں؟ 4 شرطیں، مجھے صرف اور صرف مجھے معبود مان لو، رب مان لو، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حبیب، میرا رسول، میرا عبد مان لو صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ولی اکبر امیر المؤمنین سید المسلمین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو میرے طرف سے خلیفہ دین دنیا کا شہنشاہ مان لو، اور ان کے بعد جو 11 امام ہیں ان کو میری جانب سے دین دنیا کا شہنشاہ، میری جانب سے انسانیت کے لیڈر، میری جانب سے اپنا قائد، اپنا رہنما مان لو۔ جس نے بھی یہ مان لیا، ادخلتہ جنتی برحمتی، میں اس کو اپنے جنت میں داخل کروں گا، اپنے رحمت کے ساتھ، اپنے بخشش کے ساتھ، اپنی مغفرت کے ساتھ، اپنی مہربانی کے ساتھ، اپنے لو، اپنے پیار کے ساتھ میں اس کو اپنے جنت میں داخل کروں گا۔ وَنَجَّيْتُهُ مِنَ النَّارِ بِعَفْوِي، اگر اس کے گناہ بھی ہیں، میں عفو غفور میں ہوں، میں اس کے گناہ بخش دوں گا، اس کے گناہیں معاف کر دوں گا، اس کو جنت میں اپنے عفو کے ساتھ داخل کروں گا۔ وَأَبَحْتُ لَهُ جِوَارِي، اور میرے انبیاء، میرے اوصیاء، میرے خلفاء صالحین
ان کی جوار، ان کی ہمسائیگی جنت میں ان کے نصیب کریں گے. کہ صبح و شام دیدار کریں کس کی جنت میں؟ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. صبح و شام، ادھر تو شام بھی نہیں ہوتا نا جنت میں، ہمیشہ کس کے جوار میں؟ جوار یعنی ہمسائیگی، پڑوس میں. آڈیو بہت لاؤڈ ہے، آڈیو کو کم کرتا ہے بھائی. ہلو جناب، آڈیو بہتر ہے؟ ہلو ہلو، آڈیو بہت لاؤڈ ہے. چل آڈیو کم کرتے ہیں آپ کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آڈیو بہتر ہے بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہتر ہو گیا بھائی، اس سے بھی کم کریں. بولو. ہاں. وَأَبَحْتُ لَهُ جِوَارِ، پھر فرمایا وَأَوْجَبْتُ لَهُ کرامتی، اور ایسے شخص پہ میں اپنی جانب سے تکریم، کہ اس کو میں معزز بنا دوں روز قیامت، اس کو روز قیامت اس کو اکرام کروں کہ یہ بہت بڑی شخصیت ہے. اوئے کیا اعزاز ہے بھائی، کیا اعزاز ہے. اللہ تعالیٰ کا احسان کا شکر ادا کریں نہ کریں، جتنا شکر ادا کریں کم ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ کھول دیا ہے کہ بھائی تم اس راستے پہ آ جاؤ، میں تمہارا اکرام کروں گا، میں تمہارا اعزاز دوں گا، میں تمہیں عزیز بناؤں گا، میں تمہارا احترام کرا دوں گا. اچھا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْهِ نِعْمَتِي، اور اس پہ ہر نعمت میں اس کو عطا کروں گا ایسے شخص کو. وَجَعَلْتُهُ مِنْ خَاصَّتِي وَخَالِصَتِي، اور ایسے شخص کو میں اپنا خاص ولی بناؤں گا، میں اس کو خالص، اپنے خالص بندوں میں اس کا حساب کروں گا. اچھا. پھر فرمایا ان نادانی لبیتہ وان دعانی اجبتہ وان سألنی اعطیتہ. ایسا مومن جو 14 نور مقدس علیہم الصلاۃ والسلام کو میرا ولی سمجھتے ہیں اور ان کے علاوہ کسی اور کو ولی نہیں سمجھتے، یہ اگر مجھے کبھی پکاریں تو میں لبیک کہتا ہوں. اور اگر یہ مجھے میرے سے دعا کریں میں اجابت کرتا ہوں، اگر مجھ سے طلب کریں تو عطا کرتا ہوں. وَإِن سَكَتَ ابْتَدَأْتُ، اور طلب نہ بھی کریں میں ان کو عطا کرتا ہوں، طلب نہ بھی کریں نا میں ان کو عطا کرتا ہوں. وَإِن أَسَاءَ رَحِمْتُهُ، اگر ان سے غلطی خطا بھی ہو جائے تو میں معاف کرتا ہوں، میں ان پہ مہربان ہوں. وَإِن فَرَّ مِنِّي دَعَوْتُهُ، اور اگر یہ بھٹک بھی جائے نا، مجھ سے فرار کریں، میرے راستے سے تھوڑی دور بھی جائے، میں واپس بلا لیتا ہوں. میں ان کی زندگی میں ایسے واقعات، ایسے رکاوٹیں ڈال دوں گا کہ یہ واپس آ جائیں، میرے پاس واپس آ جائیں، میرے دین پہ واپس آ جائیں. وَإِن رَجَعَ إِلَيَّ قَبِلْتُهُ، اور یہ جب گناہ کر کے روسیائی کر کے واپس آ جاتے ہیں پھر میں ان کا توبہ قبول کرتا ہوں. وَإِن قَرَعَ بَابِي فَتَحْتُهُ، اگر یہ میرے دروازے پہ دستک دے دیں میں فوراً اپنا دروازہ ان کے لیے کھولتا ہوں. وَمَن لَمْ يَشْهَدْ، اس کے مقابلے میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَمَن لَمْ يَشْهَدْ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَحْدِي، جو یہ نہ کہے، شہادت نہ دے، جو یہ شہادت نہ دے کہ صرف اور صرف معبود میں ہوں، یہ شہادت نہ دے، کہہ دے کوئی اور بھی معبود ہے. او شہد بذلك ولم يشهد ان محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبدی ورسولی، یا یہ کہ شہادت تو دیتا ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے کہ صرف اللہ ہی رب ہے، لیکن یہ شہادت نہیں دیتا کہ حضرت خاتم الانبیاء احمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بندے ہیں، میرے رسول ہیں، میرے پیارے ہیں، میرے بیلوڈ ہیں، سب سے زیادہ میرے محبوب ہیں، یہ شہادت نہیں دیتا. او شہد بذلك ولم يشهد ان علی بن ابی طالب علیہ السلام خلیفتی، اس پہ شہادت تو دے گا، اس پہ، یا اگر کوئی یہ ہے کہ دونوں شہادتیں دے دیتا ہے بھائی، لیکن تیسری شہادت میں آ کے رک جاتا ہے، شہادت نہیں دیتا کہ شاہ مردان شیر یزدان امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام میری جانب سے میرا جانشین ہے، میری جانب سے تاجدار زمین و آسمان ہے، بادشاہ دین و دنیا، اس بات کو نہیں مانتا، شہادت نہیں دیتا. او شہد بذلك ولم يشهد ان الائمه من ولده حججی، یا یہ بھی شہادت دے دیتا ہے، کہتا ہے چلے مان لیا، مانتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام خلیفۃ اللہ، لیکن ان کے بعد ائمہ ابرار علیہ السلام میں کو انکار کر دیتا ہے، یا ان میں سے ایک کو انکار کر دیتا ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام کے صلب اطہر سے جو 11 امام ہیں ان کو نہیں مانتا، یا ان میں سے ایک کو نہیں مانتا. فقد جحد نعمتی، ایسا شخص کیا ہے؟ ایسا شخص میرے نعمتوں کا منکر ہے، ایسا شخص میرے نعمتوں کا منکر ہے. وصغر عظمتی، یہ مجھے چھوٹا سمجھتا ہے. ایسا شخص یہ شخص وہ شخص ہے جس نے میری خدائی کو، میرے ربوبیت کو، میری الوہیت کو چھوٹا، حقیر،
باطل سمجھتا ہے. وَكَفَرَ بِآيَاتِي وَكُتُبِي وَرُسُلِي، ایسا شخص میرے ربوبیت میں کا بھی کافر ہے، میرے آیات کا بھی کافر ہے، میرے رسول کا بھی کافر ہے، میرے انبیاء کا بھی جاہد و کافر ہے. ان قصدنی حجبتہ، ایسا شخص اگر مجھ سے بات کرنا چاہے میں اس کو اپنے دروازے پہ راستہ نہیں دیتا، حجاب کھولتا ہی نہیں، میں اس کے سامنے پردہ ڈال دیتا ہوں کہ میرا تجھ پہ غضب ہے، میرا تجھ پہ غضب ہے، تو مجھ سے بات نہیں کر سکتا. وَإِن سَأَلَنِي حَرَّمْتُ، اگر وہ مجھ سے مطالبہ کرے تو میں اس کو محروم رکھتا ہوں، اس کے سوال کا، اس کے طلب کو اجابت نہیں کرتا. وَإِن نَادَانِي لَمْ أَسْمَعْ نِدَاءَهُ، اور اگر وہ مجھے پکارے میں اس کی ندا کو میں جواب نہیں سنتا. وَإِن دَعَانِي لَمْ أَسْتَجِبْ دُعَاهُ، اگر دعا کرے تو اس کی دعا کو میں مستجاب نہیں کرتا. وَإِن رَجَانِي خَيَّبْتُهُ، اگر وہ مجھے میری رحمت کی امید رکھے میں اپنے رحمت سے اس کو محروم رکھوں گا، اس کی امید کو نا امیدی میں تبدیل کروں گا. وَذَلِكَ جَزَاؤُهُ مِنِّي وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، یہ میری جانب سے اس کی کیا ہے، اس کی سزا ہے، اور یہ سزا بالکل وہ شخص سزا کا مستحق ہے، اور میں کسی پہ ظلم نہیں کرتا. حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں جبرائیل سے، اور جبرائیل نے اللہ کی جانب سے نقل کی، تو جابر کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ ومن الائمۃ من ولد علی بن ابی طالب علیہ السلام، جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ ورحمۃ اللہ علیہ کہ جو شیعہ تھا اور شیخ خالص تھا اور محب اہل بیت علیہ السلام تھا، اور اہل بیت علیہ السلام کے بارگاہ میں اس کی بڑی عزت تھی، وہ کھڑا ہو گیا، عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے جو حدیث سنائی، آپ نے جو اللہ رب العزت کی جانب سے یہ فرمان قدسی، فرمان الہی آپ نے ہمیں سنائی ہے، یہاں پہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے بعد اماموں کا ذکر ہے کہ ان کے بعد امام ان کے فرزند سے ہوں گے، ان کے فرزند ہوں گے. یہ کون ہے؟ ذرا معرفی کیجئے، ذرا بیان فرما دیجئے، یہ کون ہے، ہم ان کو پہچان لیں. تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ائمہ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کے صلب اطہر سے ہوں گے وہ یہ ہیں: الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، ہمارے آقا، ہمارے سرور، ہمارے سید، ہمارے سالار، ہمارا ایمان، ہمارا دین حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام، حضرت امام حسین شہید کربلا علیہ السلام جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. ثم سید العابدین فی زمانہ علی بن الحسین، پھر ان دونوں کے بعد اپنے زمانے میں سب عابدوں کا سید، سب عابدوں کا سالار، اللہ کے عبادت کرنے والوں کا امام حضرت علی بن الحسین، ان کا اسم گرامی علی ہے، اور وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے نور عین ہے. ثم الباقر محمد بن علی وستدرکہ یا جابر، ان کے بعد ان کا فرزند ہوگا حضرت امام زین العابدین کا فرزند ہوگا، ان کا اسم گرامی ہے محمد، ان کا رقب ہے باقر، یعنی باقر علوم الرحمن، باقر علوم الانبیاء، باقر علوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ شخص جو اللہ کی علوم کا خزانہ کھولنے والا ہے، لوگوں کے لیے شرائع کو دوبارہ احیاء کرنے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جو علم، جو ہدایت آئی ہے، اس کے دروازے، ان کے خزانوں کے دروازے دوبارہ کھولنے والا وہ ہے حضرت امام باقر علوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد ابن علی. یا جابر، اللہ تجھے لمبی عمر دے گی، تمہاری ملاقات میرے اس فرزند سے ہوگی. فَإِذَا أَدْرَكْتَهُ، یہ جابر جب تیری ملاقات ہو جائے میرے اس نور عین سے، اے جابر تیری ملاقات ہوگی، اللہ تجھے یہ لمبی زندگی دے گا، تیری ملاقات ہوگی کن سے؟ میرے اس فرزند سے جن کا اسم گرامی ہے محمد، وہ نور عین ہے حضرت امام علی بن الحسین علیہ السلام کے، جن کا لقب شریف ہے باقر علوم الانبیاء. جب ان سے ملاقات ہو جائے تو جابر کہہ دینا فقرہ منی السلام، کہہ دینا کہ آپ کے نانا حضرت خاتم الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سلام کہا ہے، اور مجھے یہ رسول بنایا ہے، مجھے یہ قاصد بنایا ہے کہ جابر میرے نور عین کو میری جانب سے سلام کہنا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم الصادق جعفر بن محمد، ان کے بعد جابر، آپ نے نام پوچھا نا کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ائمہ کون ہے،
ان کے بعد وہ میرے نور عین ہیں، وہ میرے شہزادے ہیں، وہ میرے تاج سر ہیں، وہ زمین و آسمان کے شہنشاہ ہیں جن کا اسم گرامی ہے جعفر، وہ حضرت امام باقر علیہ السلام کے نور عین ہیں۔ ان کے القاب شریفہ تو بہت زیادہ ہیں، ان کے القاب شریفہ میں سے ایک ہے کہ دشمن بھی ان کو صادق کہتا ہے، منکر بھی ان کو صادق کہتا ہے، اور شیعہ بھی ان کو صادق کہتا ہے، ملائکہ بھی اس کو صادق کہتے ہیں، انبیاء بھی اس کو صادق کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو صادق کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو صادق ہی کہا ہے۔ ثم الكاظم موسیٰ بن جعفر سلام اللہ علیہما وآلہما، ان کے بعد ساتویں امام ہیں حضرت موسیٰ، ان کا اسم گرامی ہے موسیٰ، اور وہ نور عین ہے، تاج سر ہیں، میوہ دل ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا، اور ان کا لقب شریف ہے الکاظم، کہ وہ دشمنوں پہ بھی احسان کرتے ہیں، جو ان پہ ظلم کرتے ہیں، جو ان پہ زیادتی کرتے ہیں تو وہ زیادتی کا جواب عفو سے دیتے ہیں، برداشت سے دیتے ہیں، اکرام سے دیتے ہیں، احسان سے دیتے ہیں۔ اور ان کے بعد ماشاءاللہ جن کا آج یوم ولادت ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، تیرا احسان ہے کہ آج یا اللہ تو نے توفیق دی کہ ائمہ ابرار علیہم الصلوۃ والسلام کے اسماء گرامی ہمارے گنہگار زبانوں پہ آ جائے۔ آج ان کے یوم ولادت میں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ، اور یہ الفاظ جو یا اللہ تو نے جبرائیل کو بتایا، جبرائیل نے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا، حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو بتایا، اور اس کو کس نے روایت کی؟ امیر المؤمنین علیہ السلام نے روایت کی، اور ان سے امام حسین علیہ السلام نے روایت کی، اور ان سے امام زین العابدین علیہ السلام نے روایت کی، اور ان سے امام باقر علیہ السلام نے روایت کی، پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے روایت کی۔ یا اللہ اس مبارک دن میں تیرا بڑا شکر ہے کہ الفاظ ہم گنہگاروں کے اس محفل میں، اس مجلس میں، یہ الفاظ سبب نور بنا ہے، اور ہمارے دین کو، ہماری دنیا کو، ہمارے ایمان کو فروغ دے رہا ہے۔ الحمدللہ، یا اللہ تیرا احسان ہے، ہم تو اس قابل نہیں ہیں کہ تیرے ولی کا اور تیرے اولیاء کا، تیرے حجج کے ہم ذکر بیان کریں، ان کی تعریف کریں۔ تیرا احسان ہے کہ ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام نے یہ مناقب اور یہ منازل بتا دیے، اور ہم یہ نقل کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اور تصدیق کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ حضرت باب الحوائج امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ثم رضا حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے لقب شریف کے شرح میں کہا گیا ہے، اس لیے کہ دوستوں نے بھی، دشمنوں نے بھی، مخالف نے بھی، مؤالف نے بھی ان کے عظمت پہ راضی ہو گئے، ان کے علم، ان کی کرامت، ان کے بلند مقامات پہ راضی اور معترف ہو گئے، اس لیے ان کو رضا کہا گیا۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جابر، آپ نے دریافت کیا ہے، پوچھا ہے کہ ائمہ علیہم السلام کون ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام کے بعد، تو فرمایا کہ ثم الرضا علی بن موسیٰ، ان کے بعد حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ہے، ان کا اسم گرامی، ان کے جد حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی طرح اسم گرامی ان کا علی ہے، ان کے جد، ان کے دادا، میرے بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام کی طرح ان کا اسم گرامی علی ہے، اور ان کے والد کون ہیں؟ حضرت باب الحوائج حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہیں۔ پھر ان کے بعد ثم التقی محمد بن علی، ان کے بعد نواں امام حضرت امام محمد تقی علیہ السلام، اسم گرامی محمد، والد کا اسم گرامی علی الرضا علیہ السلام، اور القاب شریفہ بہت سارے ہیں، ان کے القاب شریفہ میں سے مشہور لقب کیا ہے؟ التقی، صاحب تقوی، تقوی کا مجسمہ، خوف الہی کا نمونہ، اور خوف الہی لوگوں کو سکھانے والا۔ ثم النقی، ان کے بعد ان کا نور عین، ان کا فرزند، ان کا میوہ دل، میرے سر کا تاج، حضرت علی بن محمد، حضرت امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام، اسم گرامی علی، اپنے جد امام رضا علیہ السلام کی طرح، اپنے دادا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے اسم مبارک پر، امیر المؤمنین علیہ السلام کے اسم مبارک پر، اور وہ فرزند ہے حضرت امام جواد علیہ السلام کے، امام محمد تقی علیہ السلام کے، اور ان کا لقب شریف ہے النقی، یعنی پاک، پاکیزہ، مطہر، ظاہر میں، باطن میں، ہر پہلو میں پاک، پاکیزہ۔ ثم الزکی الحسن بن علی، اور ان کے بعد ان کا فرزند ہے، ان کا نور عین ہے، ان کا لقب شریف ہے الزکی، الزکی یعنی پاک، اللہ نے ان کو پاک کر دیا، اللہ نے ان کو نورانی بنا دیا، وہ نورانیت کا سرچشمہ ہے، اور ان کا اسم گرامی ہے حضرت امام مجتبی علیہ السلام کی طرح الحسن، ان کے والد گرامی حضرت امام ہادی النقی علیہ الصلوۃ والسلام۔
ثم ابنه القائم بالحق مہدی امتی، پھر آخری جو امام ہے، آخری جو وصی ہے، آخری جو اللہ کا حجت ہے، حضرت منتقم علیہ السلام ہے، حضرت امام عصر علیہ السلام ہے، حضرت شریک القرآن امام الزمان خلیفۃ الرحمن سلام اللہ علیہ ہیں، کہ القائم بالحق، کہ وہ حق کا اقامہ کرنے والے ہیں۔ حق کا انکار تو لوگ کریں گے، کرتے جائیں گے، لیکن ان کا پوری دنیا پہ اقامہ کرنے والا اور زمین سے ظلم و ستم کو ختم کرنے والا اور میرے شریعت کا احیاء کرنے والا، اللہ کی توحید کا احیاء کرنے والا، قرآن و سنت کو دوبارہ جدید سکھانے والا، وہ کون ہے؟ وہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی نور عین، ان کا میوہ دل، ان کا تاج سر اور میرا تاج سر حضرت امام مہدی علیہ السلام ہے، کہ وہ اس امت کے مہدی ہیں۔ الذی یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت جورا وظلما، کہ وہ اس دنیا کو، جس طرح دنیا ظلم سے، جہالت سے، کفر سے، بدعتوں سے بھر چکا ہوگا، وہ آ کے سب کا خاتمہ کرے، سب کا، دنیا میں جہل نہیں رہے گا، دنیا میں گناہ نہیں رہے گا، دنیا میں نور توحید ہوگی، نور سنت ہوگی، نور قرآن ہوگی، نور شریعت، نور اخلاق، نور احسان، نور نیکوکاری، نور بر، نور تقوی ہوگی، کہ سب لوگوں کی وہ تربیت کریں گے، کہ دنیا میں کوئی جاہل، کوئی گناہکار نہیں رہے گا، کوئی محتاج نہیں رہے گا، ہر طرف نور ہوگا، نور ہوگا احسان کا، توحید کا، اللہ کی الوہیت کا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا۔ ہؤلاء یا جابر، ہاں جابر یہ اللہ کے حجت یہ ہیں، ان کے علاوہ کوئی حجت نہیں بھائی، ان کے علاوہ حجت کوئی نہیں ہے۔ ہؤلاء یا جابر خلفائی و اوصیائی و اولادی و عطرتی، جابر یہ میرے جانشین یہ ہیں، میرے خلفاء یہ ہیں، میرے اوصیاء یہ ہیں، میرے اولاد یہ ہیں، میرے عطرت یہ ہیں، من اطاعہم فقد اطاعنی، ان کی اطاعت اسی طرح واجب ہے جس طرح میری اطاعت واجب ہے، جو ان کی بات کو مان لے اس نے میری بات مان لی۔ اب کوئی کہہ دینا کہ ان کی بات سمجھ نہیں آتی، جی توہین ہے یہ پیغمبر کی نہیں ہے، گالی ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ اور بھائی اس سے بڑی گالی کیا ہے کہ آپ کہہ دیں کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی، جی ہم کیا طاعت کریں، خاک طاعت کریں، سمجھ ہی نہیں آتی۔ من اطاعہم، بالکل ان کی طاعت جو ہے، ان کے کلمات بہت واضح ہیں، روشن ہے، ان کی ہدایت بہت واضح ہے، روشن ہے، جو ان کی اطاعت کرے، ان کی اطاعت ہر فرد پہ واجب ہے۔ اطاعت کیا ہے؟ کہ ان کی بات پہ عمل کرو، جو انہوں نے فرمایا قبول کرو، اور جو یہ مذاق یا ڈرامہ نکالے کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آ سکتے، سننا بھی نہیں چاہیے، سننا بھی نہیں، چھوڑو، سمجھ ہی نہیں سکتے جی، تو پتہ ہے کہ وہ ابلیس کا لشکر ہے نا، سمجھ میں آ رہی نا، ابلیس کا لشکر ہے، اور مراجع آپ کے حوض علم میں یہ ابلیس کے لشکر ہے، یہ کہاں شیعہ تشیع کا خادم، اہل بیت علیہ السلام کے اقوال آپ کو پہنچاتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے اقوال متروک، شیعوں میں، شیعہ حوضوں میں متروک ہے، نہ کوئی پڑھتا ہے، نہ کوئی پڑھاتا ہے، نہ کوئی شیعوں کو سناتا ہے۔ آپ کی مجالس کیا؟ آپ کے مجالس ہی کوئی خواب سناتا ہے کہ فلاں نے یہ خواب سنا ہے، فلاں نے مولوی کی یہ کرامت ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کے مجالس میں اس طرح حدیث کا کتاب کوئی لے کے آتا ہے کہ آپ کو سطر پڑھ کے سنا دے، ابھی کیا حرج ہے اس میں؟ دین تو یہی ہے۔ اور بھائی مجلس کس کا ہے؟ اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ مجالس میں ہماری باتوں کو بیان کرو، ہماری تعلیمات کو، وہ ادھر آتے اپنے سے کچھ بنا کے، کوئی سیاست، کوئی اسرائیل، کوئی فلسطین، کوئی ایک دو صوفی کے کرامات سنا کے آپ کو نکل جاتے ہیں، مجلس ختم۔ بہرحال من اطاعہم فقد اطاعنی ومن عصاہم فقد عصانی، جنہوں نے ان کی طاعت کی اس نے میری طاعت کی ہے، جنہوں نے ان کی معصیت کی انہوں نے میری معصیت کی ہے۔ ومن انکر او انکر ومن انکرہم او انکر واحد